ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ چلتا چلتا مکہ میں آ گیا اور وہ حج کے ایام تھے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک یہاں آ رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے بطور حسد یمن میں ایک کنیسہ بنا لیا۔ اس کا مقصد تھا کہ میں مکہ سے حاجیوں کا رخ موڑ دوں اور لوگ کعبے کی بجائے اس کنیسہ کو دیکھنے آئیں گے۔ یہ بات بنی کنانہ کے ایک شخص نے سن لی۔ وہ رات کے وقت نکلا اور اس نے کنیسہ میں غلاظت پھینک دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے قسم کھا کر کہا، میں کعبہ کو ڈھا دوں گا، اور پھر وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ معظمہ میں آ گیا۔ آتے ہی پہلے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے اور ایک شخص کو عبد المطلب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ قاصد نے عبد المطلب سے ملاقات کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس اپنے اونٹ لینے گئے۔ ابرہہ کہنے لگا، افسوس تمہیں اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں، اپنے اونٹ لینے آگے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی فکر مجھے ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ غصے میں بھڑک اٹھا اور اونٹ عبد المطلب کے حوالے کر دیے اور کہنے لگا کہ اب مجھ سے کعبہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب یہ سنتے ہوئے واپس آ گئے اور کعبہ کی زنجیر پکڑ کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، اب تیرے سوا ان کے مقابلہ میں کسی سے امید نہیں رکھتا، یا رب اپنے حرم کو ان سے محفوظ رکھ، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، ان کو اپنی بستی اجاڑنے سے روک لے۔ یہ مناجات کر کے کعبہ کی زنجیر چھوڑ دی اور واپس اپنی قوم کے پاس آ گئے اور آتے ہی دعاؤں میں مشغول ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، ادھر ابرہہ نے ہاتھیوں کو کعبے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے ہر چند کوشش کی کہ کسی طرح یہ کعبہ کی دیواروں کو ٹکر مار کر گرا دے کہ اچانک اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں جیسے کچھ پرندے بھیجے۔ ہر پرندہ کے پاس 3 پتھر تھے، ایک پتھر چونچ میں اور دونوں پنجوں میں تھے۔ جب ان پرندوں نے ان ہاتھی والوں پر پتھر گرائے تو جس پر پتھر لگا وہ اسی جگہ ہلاک ہو گیا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ جس کافر پر وہ پتھر مارا جاتا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اسی طرح وہ تمام اور ان کے ہاتھی مارے گئے۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری میں ہے کہ ان ہاتھیوں میں محمود ہاتھی بچ گیا اور دوسرے ہاتھی جنہوں نے کعبے کی طرف حملہ کی کوشش کی وہ سب ہلاک ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔